حذیفہ بن یمان کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اور اس حدیث کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتنوں سے صرف وہی محفوظ ہوگا جو فتنوں کے بارے میں جانتا ہوگا۔ فتنوں کے بارے میں اس دور کا علم جو ہے آج سے 10-15 سال پہلے تک ایک ایسا علم سمجھا جاتا تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بس مسلمانوں نے لکھ دیا ہے، ایسا کبھی ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ لوگ لمبی لمبی کہانیاں بیان کیا کرتے تھے، ابھی تو دنیا آباد ہوئی ہے، ابھی اس نے ہزاروں سال زندہ رہنا ہے، ابھی ہم نے چاند تسخیر کیا ہے، ابھی ہم نے سورج سے آگے اور سیاروں میں کہکشاؤں میں ہم نے جانا ہے۔ تو یہ تم علم کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہو یہ بہت محدود صورتحال نظر آتی ہے، اور جو علم مسلمانوں نے گزشتہ 1000 سال سے بنایا تھا اس علم کی بنیاد پر تو دنیا شاید کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ کو 15 سال سے خاص طور پہ 9/11 کے بعد وہ تمام تر چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ پیش آنا شروع ہوئیں، تو لوگوں کی جسے کہتے ہیں سٹی گم ہو گئی کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سے رجال جو ہے دیکھا جاتا ہے، اسماء رجال کہ کون سا راوی کیسا تھا، کون سا کیا تھا، اس کے مطابق حدیث کو ضعیف ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن جب واقعہ ہو جائے تو پھر تو کسی ضعیف کی اور اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو اس علم کو جاننے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں علم جاننا چاہیے۔ ایک تو علم جاننا اس لیے چاہیے کہ اس دور کے اندر جو فتنے آ رہے ہیں ان کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اور ان سے فتنوں کی ان کی حیت نوعیت کس قسم کی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جب سچ ثابت ہوگی اور اس طرح ہی کے واقعات رونما ہوں گے تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور ہم سمجھیں گے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین رسول ہیں انہوں نے ہم تک صحیح خبر پہنچائی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس فتنے سے بچنے کے لیے جو راستے بتائے، جو امت کو ہدایات دیں، ان کی ہدایات کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ سب سے اہم ترین حدیث جو ہے اس مسئلے کے اندر حدیث جبریل ہے۔ یہ بخاری، مسلم، ان سب جگہوں پہ ہے۔ یہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے چند دن پہلے کی حدیث ہے۔ آپ کو جب اپنی بیماری سے صحت ہوئی اور اس دوران ایک تو واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ بازار گئے اور بازار میں جا کے آپ نے تھوڑی بہت شاپنگ کی، جن میں سے آپ نے ایک رومن پینٹ جو ہوتی ہے، بیگی سی پینٹ جو تھی وہ بھی خریدی اور کہا یہ سطر کے لیے بہت اچھی ہے، کیونکہ اس وقت تو ابھی تک صرف کپڑا چادر پہن دی جاتی تھی، تو ہم اس کو استعمال کریں گے۔ دوسرا آپ نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کے دوران آپ نے کہا کہ میری آپ کی شاید اب آئندہ ملاقات نہ ہو، اور آئندہ ہم حوض کوثر پر ہی ملیں گے، اور اب میں اپنی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اس فکرے کے آغاز سے ہی سیدنا ابوبکر صدیق دھاڑے مار کر رونے لگے، کیونکہ وہ مزاج شناس رسول تھے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا۔ وہاں آپ نے کہا تھا کہ دیکھو ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس دوران مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک واقعہ پیش آیا جو واقعہ بڑا حیران کن ہے۔ اس واقعے کے اندر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے شاندار قسم کے کپڑے پہنے ہوئے، تر و تازہ چہرہ لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پاس آ کے بیٹھ گیا اور گھٹنے سے گھٹنا جوڑ دیا، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے آپ کے ران کے اوپر ہاتھ بھی رکھ دیا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بے تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہو سکتا ہے۔ پھر میں اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی اہم حدیث ہے دور فتن کے بارے میں۔ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ یہاں بالکل وہی فرق ہے، باقی سب جگہ ایمان ہے،
لیکن قیامت کے بارے میں بالآخرت ہم یوقنون، یقین، یہاں ایمان والی بات نہیں، مکمل طور پہ کہ ہونے۔ اس نے مزید سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر اس طرح کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد اگلا سوال انہوں نے کہا کہ اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ اس کے بعد جب وہ شخص چلے گیا تو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کہ یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں جانتے، مسافر ہوتا تو اس کے کپڑوں پہ گرد ہوتی، اس کے جوتوں پہ گرد ہوتی، اور عرب کے تو ہم نے سارے لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے کسی قبیلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے متعلق پھر رسول اللہ نے جو بات کی ہے وہ بہت اہم ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں پہلی دفعہ آئے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے، انبیاء سے تو ملتے رہتے تھے لیکن آپ لوگوں کے سامنے، انسان عام آدمی کے سامنے پہلی دفعہ آئے ہیں، اور یہ تمہیں تمہارا دین بتانے کے لیے آئے تھے۔ یعلم الناس دینہم، انسانوں کو دین، یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ دین 5 سوالوں کے اندر مضمر ہے، اور ان میں سے 2 سوال جو ہیں وہ اس دور کے بارے میں ہیں جس میں اور آپ زندہ ہیں۔